سبحان اللہ. آج کی رات خاص عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ عبادت کا ٹائم شروع کب کرنا ہے. کب سے انہوں نے عبادت کرنا شروع کرنی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ظاہر صبح اسکول بھی جاتے ہیں، کالج بھی، اور چھٹی نہیں ہے کل. تو لوگوں کو میں چاہتی ہوں آپ یہ بتائیں کہ وہ کب سے عبادت شروع کر لیں، کب تک وہ پڑھ سکتے ہیں، کب تک جاگ سکتے ہیں رات کو. جی دیکھیں، عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا سب کا ٹائم ٹیبل فکس ہوتا ہے. کوئی رات 10 بجے کے بعد شمار کرتا ہے کہ 10 بجے کے بعد اس کی رات شروع ہوئی، کسی کی 11 بجے. بہرحال یہ ہماری اپنی روٹین ورک ہے. لیکن اگر ہم شرعی طور پر رات کو دیکھیں تو مغرب کی اذان جب ہوتی ہے یہ شرعی طور پر اس کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے. یعنی مغرب کی نماز کے بعد جتنی بھی عبادتیں کی جائیں گی وہ سب رات کی عبادتیں شمار ہوں گی، یہاں تک کہ صبح فجر کا وقت ہو جائے. یہ پورا ٹائم پیریڈ جو ہے یہ شرعی طور پر رات کا وقت کہلاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ خاص جو نوافل پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے اور بزرگان دین سے منقول ہیں کہ یہ نوافل پڑھے جائیں، ان کا اہتمام بھی مغرب کے فرائض اور ان کی سنتوں، یعنی مغرب کے فرائض اور سنتیں پڑھ لیجئے، اس کے بعد 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں. اور یہ مجھے بتا سکیں گے آپ کے کیا کیا پڑھا جاتا ہے؟ جی بالکل، 6 نوافل اس طرح پڑھے جائیں کہ سنتیں، مغرب کی سنتیں پڑھ لیجئے، اس کے بعد 6 نوافل پڑھے جائیں گے. اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سے نفل، یعنی سب سے پہلے تو ہماری رضائے الہی کی ہی عبادت میں نیت ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جو یہ نفل پڑھے جائیں تو 2 کر کے پڑھے جائیں، یعنی 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھیں اور پھر 2 رکعت پڑھیں. اور پہلے جو 2 رکعت نفل ہیں اس کے اندر اس طرح سے پڑھیں کہ سورہ فاتحہ آپ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیجئے. ہر رکعت میں اسی طرح، شروع کے 2 رکعت میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیجئے. اس کے بعد دوبارہ 2 نفل کی نیت کیجئے، اس میں بھی اسی طرح کریں، اور اس کے بعد دوبارہ 2 نفل کی نیت کریں، اس میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے. یعنی ہم یہ نماز مغرب کی نماز فرائض پڑھے، سنتیں پڑھی، اور اس کے بعد یہ 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو آپ 2 نوافل پڑھے ہیں آپ نے، اس کے بعد آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر سورہ اخلاص 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور یا پھر سورہ یاسین کی تلاوت کر لی جائے. تو اور اس کے بعد دوبارہ آپ یہ جو نصف شعبان کی جو دعا ہے وہ کتب میں آپ کو آسانی سے مل جائے گی. نصف شعبان کی دعا پوری تقریباً 1 پیج کی یہ دعا ہے، وہ پڑھ لی جائے. اور اگر وہ اویلیبل نہ ہو تو کوئی سی بھی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دی جائیں. اب کتب کے بجائے آپ کے پاس گوگل ہے، گوگل پہ آپ ساری دعائیں سرچ کر سکتے ہیں. بالکل، جہاں سے بھی پاس کتاب نہیں ہے تو ایسا ہی ہے کہ وہ اگر کتاب اویلیبل نہ ہو اور تو پھر آپ نیٹ سے سرچ کر لیں. یہ بھی پاسبل نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی تو پیش کرنی ہے. تو جو بھی اپنے قلب کی دعائیں ہیں، جو بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنا چاہیں، وہ دعائیں آپ اپنے طور پر مانگ لیں، اگر وہ دعا بعینی ہی اویلیبل نہ ہو. تو 2 نوافل پڑھے آپ نے، اس کے بعد سورہ اخلاص 21 مرتبہ یا پھر سورہ یاسین، چاہیں تو دونوں پڑھ لیں، تلاوت کر لیں. ظاہر عبادت کی رات ہے، جتنا زیادہ گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. بہرحال اس کے بعد 2 رکعت دوبارہ نفل ادا کیے جائیں گے، اور اس کے بعد بھی اسی طرح معمول ہوگا کہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر سورہ یاسین، پھر 2 نفل ادا کریں گے. اس طرح کر کے یہ 6 نوافل پورے کیے جائیں گے. ان میں نیت یہ ہوگی کہ پہلے جو نوافل اس طرح ترتیب بار آپ پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے عمر میں برکت کی دعا کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں 2 نوافل ادا کر رہی ہوں، اس کی برکت سے مجھے میری عمر میں برکت عطا فرما. اس کے بعد یہ کہ کسی کا محتاج، دوسرے جو 2 نوافل پڑھیں گے، یعنی چوتھا جی اس نیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، لیکن اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے، یہ نیت کی جائے گی. اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے. 2 نوافل اس کے لیے، اور 2 نوافل اس نیت سے پڑھے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے. تو یہ نیتیں شامل کر لی جائیں تو یہ رات کا جو ابتدائی حصہ ہے یہی عبادت میں شمار ہو جائے گا، اور یہیں سے جو ہے وہ ثواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور کیا کیا عبادات جی جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ مصروف ہوتے ہیں لوگ اور اگلے دن ظاہر ہے کہ اسکول ڈے ہے تو وہ پوری رات عبادت میں نہیں گزار پائیں گے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ جس نے عشاء کی نماز وقت پر پڑھی اور فجر کی نماز کو بھی قضا نہیں کیا، وہ بھی اپنے وقت پر پڑھی،
اور کچھ دیر علم دین حاصل کرنے میں رات گزاری تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے ساری رات عبادت میں گزاری. تو علم دین کی یہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے. لہٰذا یہ جو 6 نوافل ہیں ان کا اہتمام کرنا تو ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. مغرب کے بعد آپ جانماز پر ہی موجود ہیں, وہیں پر ہی آپ نے 6 نوافل کا یہ اہتمام کر لیا. اچھا, کچھ لوگوں کو کنفیوژن بھی ہوتی ہے کہ عشاء کی قضا ہونے کا ٹائم کب تک ہوتا ہے اور فجر کی قضا ہونے کا ٹائم کب تک ہوتا ہے. جی, تو دیکھیے کہ مغرب کے بعد جو عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو عشاء کی نماز یہ عام طور پر ہمارے یہ ہو سکتا ہے یہ کانسیپٹ ہو کہ 12 بجے کے بعد قضا ہو جاتی ہے یا 11 بجے کے بعد. بہرحال یہ غلط کانسیپٹ ہے. اگر آپ شرعی اعتبار سے عشاء کی نماز کا وقت پوچھیں تو جب تک فجر کی نماز کا وقت شروع نہ ہو اس وقت تک عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. صحیح. لہٰذا یہ مغرب کی نماز کے بعد جیسا کہ ہمارا معمول ظاہر ہے کہ حلوہ وغیرہ بنانا یا اس کے علاوہ دیگر ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام گھروں میں کیا جاتا ہے. خواتین تھک جاتی ہیں, فوری طور پر عشاء کی نماز نہیں بھی پڑھ پاتی ہیں بس اوقات, تو پھر وہ تھوڑا لیٹ کر کے پڑھ لیں 11 بجے 12 بجے. فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے جب بھی چاہیں عشاء کی نماز ادا کی جا سکتی. اور فجر کی نماز قضا کب ہوتی ہے؟ جی, فجر کی نماز قضا کب ہوتی ہے؟ فجر کی نماز کا قضا ہونے کا یہ ہے کہ طلوع آفتاب کا ٹائم کیلنڈر میں دیا ہوا ہوتا ہے. طلوع آفتاب کا ٹائم یعنی جب سورج طلوع ہو جائے گا اس سے پہلے فجر کی نماز یعنی کہ اندھیرا ہونا چاہیے باہر. اندھیرے کی کوئی کیفیت یہ خاص نہیں ہے بلکہ تھوڑی تھوڑی روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, لیکن جو کیلنڈر میں آپ کا ٹائم شو ہوتا ہے یعنی طلوع آفتاب کا ٹائم, سورج طلوع ہونے کا ٹائم, تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے روشنی تو ہو چکی ہوتی ہے آسمان پر. صحیح. تو روشنی ہو چکی ہوگی, لیکن جو کیلنڈر میں طلوع آفتاب کا ٹائم ہے وہ ٹائم ایسا ہے کہ اس میں فجر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی بلکہ اس سے پہلے اپنی فجر کی نماز کو مکمل کرنا ہوگا. اچھا, اب جیسے آپ نے بتایا کہ مغرب کے بعد سے ہم اپنی عبادات کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں. جی بالکل. تو اسی طرح اگر کوئی عشاء کے بعد کرنا چاہے تو کیا اس کے لیے بھی کوئی چیز بتائی گئی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ 6 نوافل اس طرح پڑھنے ہیں؟ جی, صلاۃ التسبیح کے حوالے سے یہ معمول ملتا ہے کہ بزرگان دین اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے والد یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے حوالے سے فضیلت بیان فرمائی اور صلاۃ التسبیح کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے سرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ سے ہو سکے تو آپ روز اس کا اہتمام کریں, اور اگر روز نہ کر سکیں تو جمعے کے دن یعنی ہفتے میں 1 مرتبہ اس کا اہتمام کریں, اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو مہینے میں 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیجیے, اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم سال میں 1 مرتبہ, اور اگر سال میں بھی نہ کر پائیں تو پھر کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ اس کا اہتمام ضرور کیجیے, کیونکہ یہ گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. لہٰذا صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے جس میں 300 تسبیحات مکمل کی جاتی ہیں. لیکن اس کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ صلاۃ التسبیح کا جو اہتمام کرتے ہیں ہم تو اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو نوافل عبادات ہوتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنے گھر میں تنہائی میں عبادات کی جائیں. کیونکہ دیکھیں نا, آپ جب کہیں جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دوسروں کی طرف بھی توجہ جاتی ہے. وہ ایسے نماز پڑھ رہا ہے, وہ فلاں ایسے پڑھ رہا ہے, کیونکہ اکثر شب برات کو سب جماعت میں عبادات تو توجہ بڑھتی ہے. لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جو گھر پہ سوئے نہیں اور اہتمام کر سکے, اکیلے میں تنہائی میں عبادت کر سکے. لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ آپ گھر پہ رہیں گے تو سو جائیں گے, دیگر کاموں میں لگ جائیں گے, تو پھر اجتماعی طور پر عبادت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. صلاۃ التسبیح کی جو جماعت کروائی جاتی ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ جو صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی تو جس طرح امام تسبیحات کو دہرائے گا اسی طرح تمام جو حاضرین ہیں محفل میں وہ اپنی اپنی تسبیحات خود کاؤنٹ کریں گے. تو یہ صرف اس میں دھیان رکھا جائے کہ امام قرات کرتا ہے تو مقتدی خاموش رہتا ہے, یعنی پیچھے نماز پڑھنے والا, یعنی قرآن کی جب تلاوت کرتا ہے. لیکن جب امام تسبیحات پڑھے گا تو پھر مقتدی جتنے وہاں موجود ہیں حاضر ہیں وہ بھی اپنی تسبیحات اپنی نماز میں مکمل کریں گے. یہ ایک صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے. اس کے علاوہ نماز تہجد کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ اس کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سلام کو عام کرو, محتاجوں کو کھانا کھلاؤ,
اور رات کے اس پہر اٹھ کر عبادت کیا کرو جس وقت لوگ سو رہے ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ سرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ راتوں کو قیام کرنا، اور بہت ساری ٹپس بیان کی جاتی ہیں کہ چہرے کے اوپر رونق لانے کے حوالے سے، تو میں بھی یہاں پر ایک ٹپ بیان کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ رات کو عبادت کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، یہ خصوصی طور پر چہرے کو بارونق بناتا ہے اور چہرے پر نکھار لانے کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ یقیناً ہم عبادت جب کریں گے تو اس میں پیش نظر اللہ کی رضا ہی ہوگی، لیکن ضمنی طور پر ہمیں یہ والے بھی فوائد حاصل ہو جائیں گے۔